وہ شخص میرے لائق نہیں ہو سکتا جو مجھ سے زیادہ کسی بھی انسان یا کسی بھی چیز سے محبت رکھے. وہ آپ کا شوہر ہو، وہ آپ کی بیوی ہو، وہ آپ کے ماں باپ ہو، وہ آپ کے بہن بھائی ہو، وہ آپ کی گرل فرینڈ، آپ کا بوائے فرینڈ ہو، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ روپیہ پیسہ ہو وہ یا کوئی بھی کیوں نہ ہو. یسوع نے کہا جو مجھ سے زیادہ ان ساری چیزوں سے محبت رکھتا ہے وہ شخص میرے لائق نہیں ہے. آؤ یسوع مسیح کے لائق ہونے کے لیے، اس کے لائق ہونے کے لیے اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے آؤ وہی کریں جو یسوع چاہتا ہے، وہی کریں جو یسوع چاہتا ہے، وہی کیجئے جو یسوع چاہتا ہے. جو یسوع چاہتا ہے، جو یسوع چاہتا ہے. ہاللویا. اے خداوند ہم سے کلام کر، تیرے نام کو بتا دے، ہم سے بول تاکہ ہماری تربیت ہو سکے. ہم سے کلام کر تاکہ ہماری کانٹ چھانٹ ہو سکے. اے خداوند ہم سے کلام کر. تیرا شکر، تیری تعریف خدا کے یسوع کے نام میں. بائبل مقدس کھولیے میرے ساتھ. کھڑے کھڑے ہم بائبل مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ یسایہ نبی کا صحیفہ میرے ساتھ دیکھیے. اس کا 50واں باب. اس کو ایک سٹیپ اور نیچے کر کے چیئر رکھ لو تاکہ نہیں اتنی دیر کھڑے رہو. 50واں باب یسایہ نبی کا صحیفہ مل گیا سب کو؟ باقی آپ سب لوگ پیچھے چلے جائیں. عادل اس طرف چلے جائیں پیچھے. اب پوری توجہ سے کلام سنیے. 50ویں باب کی 4تھی آیت سے ہم پڑھیں گے. خداوند کے خادم کی فرما برداری. خداوند کے خادم کی کیا اوپر عنوان لکھا ہوا ہے جی؟ خادم کی کون سی چیز؟ پڑھیے. خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی. خداوند خدا نے مجھ کو، میری بات سنیے، زبانیں فرق فرق ہوتی ہیں. زبانیں، دھیان سے میری بات سنیے، زبانیں شاگرد کے بولنے کا طریقہ فرق ہے مگر استاد کے بولنے کا طریقہ. تو اس لیے زبانیں، آپ سب بول نہیں رہے، زبانیں فرق فرق ہوتی ہیں. بولیے زبانیں، لہجے، سٹائل، مجھے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ الیشا نبی بہت سمجھدار تھا.
بہت زیادہ. وہ صرف روحانی نہیں تھا، روحانی ہونا اور سمجھدار ہونا یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. کئی بار صرف ہم پر روحانی جوش ہوتا ہے، حکمت کی کمی ہوتی ہے. ہمیں حکمت کی. الیشا صرف روحانی نہیں تھا بلکہ بہت زبردست وزڈم رکھنے والا، حکمت رکھنے والا شخص بھی تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اس نے روح اور دانائی سے ایلیا کے ساتھ زندگی بسر کر لی اور کمپلیٹ کر لی. آج میری بات سنیں، آپ کا استاد یا استاد کا استاد آپ کے ساتھ کسی بھی مقام تک چلا جائے، آپ سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ صرف اور صرف روحانی ہوئے تو آپ اپنے استاد کو کہیں بھی چھوڑ کے بھاگ سکتے ہیں. لیکن اگر روح کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہوئی تو الیشا کی طرح موت تک آپ اپنے استاد کے ساتھ رہ سکتے ہیں. وہ کہتا ہے شاگرد کسی زبان، وہ کہتا ہے فی الحال میرے پاس استاد جیسی زبان. ابھی فی الحال میرے پاس کون سی زبان ہے؟ کاش یہ روحانی لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ شاگرد کی زبان کون سی ہے اور استاد کی زبان کون سی ہے. میں جب ایلیا اور الیشا کے اس واقعے کو پڑھتا ہوں نا بار بار تو میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ یار بہت جگرے والا شخص تھا الیشا، جو اپنے استاد کی ہر چیز سہ گیا اور برداشت کر گیا اور اپنے منہ سے ایک جملہ بھی اس کے خلاف نہیں نکالا. آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ بیٹھ جائیے. اپنی زبان سے ایک لفظ بھی الیشا نے نہیں نکالا. الیشا کو اپنی لمٹس کا پتا تھا. آمین. جو کچھ یسایہ نے بولا یہ روح القدس کی مدد سے بولا. ہیلو چرچ، جو کچھ یسایہ 50ویں باب کی 4 آیت میں کہہ رہا ہے یہ اس نے کس کی مدد سے بولا ہے؟ تو جو کچھ روح القدس یسایہ کو بتاتا ہے یہی روح القدس اپنے ہر نبی کو اور اپنے ہر رسول کو اور اپنے ہر خادم کو بھی سیم بات بتاتا ہے. جتنی لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہے اب کسی بھی طور سے خدمت میں ہے، میری بات دھیان سے سنیں. جب کبھی آپ اپنے استاد کے ساتھ ہوں تو آپ کی زبان شاگرد کی سی ہونی چاہیے. آپ کی زبان. اور جب آپ کا استاد آپ کے قریب نہ ہو تو پھر آپ استاد ہیں، پھر خدا آپ کے وسیلہ سے بولے گا.
مگر یسایہ کہتا ہے اس نے مجھے شاگرد کی سی زبان دی ہے۔ آؤ شاگرد کے کام بھی دیکھتے ہیں کیا ہیں۔ پڑھیے بیٹا آگے، دوبارہ پڑھیں اس کو، چوتھی آیت۔ خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی۔ کس نے بخشی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کہتا ہے خدا نے مجھے شاگرد کی سی زبان بخشی۔ یہ بھی فضل ہے۔ کس نے بخشی؟ مجھے کئی خادم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جو پروفیٹک انوائنٹنگ ہے یہ کیسے ملی؟ ابھی میں گوجرا میں تھا تو 3 خدمت گزار لوگ، ایک اسسٹنٹ پاسٹر تھا، وہاں قریب ہی کوئی گاؤں تھا وہاں کا تھا، اور اس کے ساتھ 2 اور خدمت کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا اور مجھے ملنے کے لیے آئے۔ تو جو اسسٹنٹ پاسٹر تھے وہ میرے پاس رکھ کے باتیں کر رہے تھے، باقی 2 بھائی مجھے آ رہے تھے، اور ان میں سے ایک شخص تھا جو دبا رہا تھا، تو وہ بار بار اشارے، ان دونوں کو اشارے کر رہا تھا کہ میں نے کچھ پوچھنا ہے۔ تو میں نے اس کی آنکھیں پڑھ لی کیونکہ وہ آنکھوں سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی آپ نے جو بات کرنی مجھ سے کریں، ڈائریکٹ پوچھ لو، کیا پوچھنا ہے؟ کہتا ہے مین آف گاڈ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے لوگوں کے بارے میں؟ کہتا ہے ابھی آپ نے فلاں لڑکے کے بارے میں جو بولا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ نے اس کا سارا کچھ کھول کے بتا دیا، جو کچھ ہوا اس کے ساتھ پہلے بھی آپ نے وہ بھی بتایا، آپ تو اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، تو آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ ابھی اس نے یہ سوال کیا، ساتھ ہی اس نے اس کا جواب خود ہی دیا، اور پتہ کیا بولا؟ مجھے لگتا ہے آپ بہت لمبی دعائیں کرتے ہیں، آپ کی دعائیہ زندگی بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ پر پروفیٹک انوائنٹنگ ہے۔ میں نے اس کو پتہ کیا کہا؟ میں نے کہا نہیں، میری بہت لمبی دعائیہ زندگی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم تو اس دن سے یہی باتیں کر رہے تھے کہ لگتا ہے مین آف گاڈ ہر وقت دعائیہ کمرے میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا میرے 2 بچے ہیں، بیوی ہے، پھر میری ٹیم ہے، پھر اور ٹیم کے ساتھ پنچایتیں ہیں، پھر منسٹری ہے، پھر 2 گرجے ہیں، اب ان کے ساتھ بھی پنچایتیں ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ اگر میں ہر وقت دعائیہ کمرے میں رہوں تو پھر منسٹری کا ڈھانچہ کچھ اور ہی بنا ہوگا، اندر چیئرمین میں تے باہر چیئرمین کوئی اور۔ تو اس نے مجھے کہا کہ پھر آپ بتائیں یہ کیسے؟ میں نے کہا بھائی میری بات سنو، اگر پروفیٹک انوائنٹنگ صرف دعا کرنے سے ملتی ہے تو پھر دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو آسانی سے لے سکتا ہے۔ پھر تو وہ بھی 5-5 گھنٹے دعا میں ٹھہرنا شروع کرے اور لے لے۔ یہ تو بڑا آسان ہے کہ صرف روز 5 گھنٹے دعا کرو اور پروفیٹک انوائنٹنگ لے لو، تو پھر کوئی بھی لے لے۔ میں نے کہا نا، یہ آپ کو غلط لوگوں نے بتایا ہے کہ زیادہ دعا میں ٹھہرنے والا شخص پروفیٹک انوائنٹنگ لیتا ہے۔ نو۔ کہتا پھر؟ میں نے کہا خدا فضل کرتا ہے کسی پر، اور فضل کے لیے آپ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے۔ فضل کو کیری کرنے کے لیے آپ 5 گھنٹے دعا کریں اور آپ سوچیں کہ 5 گھنٹے کی دعا مجھ پر فضل کر دے گی؟ نو۔ جو فضل پر ہوا اس کے لیے اس نے کوئی ایفرٹ نہیں کی تھی کہ کی تھی، روزے دعا میں ٹھہرتی تھی کہ میں ہی کو کماری ہوں، او خداوند میں ہی کو کماری بن جاؤں، یسوع کے نام میں میں ہی کو دعا کرتی تھی۔ فرشتے کے پیغام سے ڈری کیوں؟ کیونکہ اس نے تو کبھی نہ کبھی یہ دعا کی اور نہ کبھی یہ سوچا
prophetic anointing is a grace of God, جو آپ اپنی محنت سے نہیں لے سکتے. گریس آف گاڈ آپ کی محنت سے, گریس آف گاڈ اس کے لیے خدا ڈیسائیڈ کرتا ہے کس پر ڈالنا ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کرائے پاس جولیہ صاحب یہاں کھڑے ہوں, پاس راہیل صاحب بھی ہیں, ادھر منہ کریں, آپ ادھر جائیں. ایگزامپل, اس شخص پر, ادھر میں ادھر دیکھنا آپ سب نے, اس شخص پر پروفیٹک انوائنٹنگ ہے اور یہ اس میں جی رہا ہے, یہ اس میں زندگی گزار رہا ہے. اب سنیے, مگر اس شخص پر پروفیٹک انوائنٹنگ کا گریس ہے. یہ اس گریس میں ہے اور اس کو کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ مجھے نا خدا لوگوں کے بارے میں کلام دے دیتا ہے. آمین. تو خدا پہ کیا کرتا ہے, اس پر جو گریس ہے نا اس کو چمکانے کے لیے خدا اس کے پاس لے آتا ہے اس کو. پھر یہ اس سے پروفیٹک انوائنٹنگ کے بارے میں اور سیکھتا ہے اور اس سے لیتا ہے, اور یہ اس پر ہاتھ رکھ رکھ کر اسے پروفیٹک انوائنٹنگ کی برکتیں دیتا رہتا ہے, جیسے پولوس تیموتھیوس پر ہاتھ رکھ کے اسے برکتیں دیتا تھا. سمپل. سو اگر آپ پروفیٹک انوائنٹنگ کے لیے کالڈ ہیں اور آپ پر یہ فضل ہے تو یہ ناکافی ہے. آپ کو کسی پروفیٹک کے ساتھ جڑنا پڑے گا تاکہ وہ اس نعمت کے جو تجھ پر ہے اسے اور چمکا سکے. دنیا میں پروفیٹک اسکول اور کالجز ہیں, ہمارے ملک میں نہیں ہے. ہمارے ملک میں تو کسی چرچ میں کوئی پروفیٹک ہو رہا ہو تو اس کو نہیں مانتے, اسکول کالج کتوں کھولیے. اور سانو دوجیاں قوماں تے دور دی گل سانو ساڈے اپنے نہیں جین دے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہے ہیں؟ کی کہڑے چکراں کہاں گیا فریڈی؟ فریڈی فریڈی چلا گیا. کیوں؟ اس کی وائف پر انوائنٹنگ آ گئی. اچھا, مجھے کہہ رہا اس کی وائف پر انوائنٹنگ آ گئی, اس کو ریلیز کرنے کی. لسن, فریڈی صاحب کے ماموں ہیں داؤد مل صاحب. ان کو کراچی کے کسی چرچ میں ورشپ کے لیے بلایا گیا اور ان کے ماموں نے فریڈی کو کال کی, یعنی داؤد مل صاحب نے فریڈی کو کال کی کہ یار آپ میرے ساتھ طبلہ بجانے کے لیے وہاں چلو, میں نے ورشپ کرنی. فریڈی نے مجھے کال کی کہ ماموں کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی جائیں. تو وہ چلے گئے. اگلے دن فریڈی نے مجھے کال کی اور کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ ملنے کے لیے گھر آ گیا. اس نے بہت ساری باتیں کرنی تھی میرے ساتھ, وہ بھی کی, اور ساتھ ایک اور بات بتائی. سنیے, کہتا ہے پاسٹر نتھینیل رات کو جس چرچ میں ہم تھے آپ اس پاسٹر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نام. اس نے نام بتایا. میں نے کہا جی میں جانتا ہوں. کہہ رہے وہ بھی آپ کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہتا ہے جب میٹنگ کے بعد کھانا کھا رہے تھے تو اس پاسٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہتا میں نے بتایا میرا نام ولفریڈ ہے, مجھے پیار سے فریڈی کہتے ہیں. کہتے ہیں اچھا اچھا اچھا, بہت اچھا بجاتے ہیں, ویری گڈ, بہت نائس, ویری نائس. کہتے ہیں اچھا جی.
کہتے آپ کس چرچ سے ہیں؟ اس نے کہا میں پاسٹر نتھینیل کے چرچ سے ہوں۔ کہتا او اچھا یار ایک بات بتاؤں؟ اس نے کہا جی بتائیں۔ کہہ رہے پاسٹر نتھینیل ویسے اچھے ہیں مگر یہ جو نبوتوں کے چکروں میں پڑ گئے ہیں نا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے فریڈی نے پتا کیا کہا؟ اس کو جواب دیا، کہتا میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ نبوت کے چکر میں تو یہ سایہ بھی پڑا ہوا تھا، یہ یرمیہ بھی پڑا ہوا تھا، یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی پڑا ہوا تھا، پچھلا عہد نامہ اور یہ عہد نامہ دونوں ہی پڑے ہوئے تھے، تو پھر آپ ان کو کیا لے کر گھر پہ بیٹھے ہوئے ہو؟ نکالو ان کو، کیونکہ یہ تو نبوتوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہتا نہیں بیٹا آپ نے مائنڈ کر لیا ہے۔ اس نے کہا بالکل مائنڈ کیا ہے، آپ کے وسیلہ سے خدا نہیں بولتا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب میرے پاسٹر کے وسیلہ سے اگر پاک روح بولتا ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ ہمارے تو اپنے یسوع مسیح کے فالوورز ہوتے ہوئے وہ نہیں ہمیں جینے دیتے۔ آمین۔ تو ہم دوسروں کو کیا شکایت کریں؟ خداوند نے مجھے شاگردوں جیسی تو پھر شاگرد کو کیا کرنا ہے؟ وہ استاد ڈھونڈے۔ ہلو، اگر ایک شخص کے پاس شاگردوں جیسی زبان ہے تو وہ استاد ڈھونڈے تاکہ اس کی زبان ماہر زبان ہو جائے۔ ہے بات سمجھ آ رہی؟ ماہر زبان ہو جائے۔ اور خدا کسی کو بھی ہمیشہ شاگرد رہنے نہیں دیتا۔ میرے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہم البتہ تو ہم ہمیشہ ہی خداوند کے شاگرد رہتے ہیں، مگر خداوند ہمیشہ ہمیں کسی کا شاگرد نہیں بھی رہنے دیتا۔ کئی بار خدا ہمیں استاد کے مقام پر بھی لے کر آتا ہے تو بھی ہم یسوع کے شاگرد رہتے ہیں۔ میری بات کو سمجھ لگ رہی ہے آپ؟ تو آپ کی کال ہے پروفیٹک، آپ کا بلاوا ہے خدمت، یا آپ کا کوئی بھی بلاوا ہے۔ اگر آپ یہاں اکیلے رہے تو آپ کبھی بھی زندگی میں روحانی ترقی آواز نہیں آ رہی، روحانی ترقی، آپ کو کسی کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ آمین۔ سنیے، واپس آ جائیں، آپ کو یہ پریکٹس کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ جدو میں انج کرا تو ادھر، تو جدو میں انج کرا تو ادھر، ٹھیک ہے؟ ہماری لڑائی سی وائس چیئرمین میں بننا ہے، وہ آتا ہی میں بننا ہے، وہ آتا ہی میں بننا ہے۔ ہاں ہماری 2 گھنٹے بحث ہوئی، میں نہیں مذاق کر رہا ہوں، خدا کے مذبح پر ہوں، آپ کو ہنسا رہا ہوں، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ پاسٹر جولیس جب سے منسٹری بنی تب سے وائس چیئرمین تھے، ابھی ریسنٹ یہ 2 سال ہے کہ ہم نے پاسٹر راہیل کو یہ سیٹ دی ہے، تو میں نے کہا کہ وہ وہیں رہیں گے، آپ اس کے پاس جائیں اور وہاں سے جدا ہوں، پھر جائیں جدا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی؟ سنیے، پولوس کو یسوع مسیح دمشق کی راہ پر ملا۔ یہاں دمشق کی راہ پر پولوس کا انکاؤنٹر ہوا یسوع کے ساتھ۔ آمین۔ اور جب انکاؤنٹر ہوا تو یسوع نے کیا کہا؟ تو میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور اس کو وہیں رسول کہا۔
کہ تو رسول ہے. اور سنیے میری بات دھیان سے سنیں. کسی کو بینی ہند مل جائے نا ایک دفعہ کہ وہ سمجھتا پتہ نہیں میں کی بن گیا ہے نا. بینی ہند ملنے سے پتہ نہیں یہاں پہ کیا بن جاتے ہیں لوگ. لیکن ساؤل کو یسوع ملا تھا اور یسوع نے اس کا نام بدلا. تیرا نام ساؤل نہیں بلکہ آج سے پولوس ہے. یسوع مسیح ملا ہے پھر بھی وہ ہمبل ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. اس لیے یسوع ملا اور یسوع نے اس کو کہا چل ہننیا کے پاس. اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ دمشق سے وہ اٹھا اور ہننیا کے پاس گیا اور تقریباً 3 سال تک پولوس نے ہننیا کے پاس رہ کر کلام سیکھا. آمین. اگر آپ کے پاس شاگرد کسی زبان ہے then you need a spiritual teacher in your life. You need. آزاد خدمت تے برباد خدمت. جواب دینا ہے تسی. آزاد خدمت آپ کو کسی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تاکہ آپ آزاد نہ رہیں, تاکہ آپ مینو گیت نہیں جو پسند آزاد پرندے ہیں. میں اپنے گرجے بھی نہیں گان دیتا ہو. پاکستان کی ایک منسٹری ہو دے ہر عبادت چ ہی گاندے نے. سر آزاد پرندہ آپ کو پتا ہے پھر کیا کرتا ہے وہ؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ کی لائف میں لمٹس ہونی چاہیے, آزادی نہیں. یسوع نے ہمیں آزاد کیا, یہ وکھرا ایک مکاشفہ ہے, مگر ہم آزاد پرندے نہیں ہونا چاہتے. کوا پالتو پرندہ ہے, آزاد پرندہ ہے. نوح نے چھڈیا, واپس آیا اور جس پرندے کو لمٹس کا پتہ ہے نا اس کو چھوڑا. آپ کو اپنے گریس کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ کام کر کے واپس آؤ, رپورٹ دو, کان نہ بنو. کی نہیں بننا؟ آواز نہیں آ رہی جی میں کرتا ہے. کی نہیں بننا؟ ٹھیک ہے. جس دن یوحنا بپتسمہ دے رہا تھا نا یسوع کو, اس دن کوے کی طرح روح القدس نہیں آیا بلکہ کیوں کبوتر کی مانند بولا گیا؟ کسی اور پرندے کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ کبوتر ایک پالتو پرندہ ہے. اور یسوع نے زمین پر آ کر یہ ایگزامپل دی کہ میں خود خداوند ہوں لیکن تو بھی اپنے باپ کے تابع ہوں. آپ کو میری پریچنگ سمجھ آ رہی ہے؟ میں خود خداوند ہوں تو بھی اپنے آسمانی باپ کے تابع ہوں. اور روح القدس کو بھی اس نے کبوتر کی مانند آتے ہوئے دیکھا اور کہا یہ مددگار وہ مددگار ہے, یہ روح القدس وہ روح القدس ہے جو بیٹے اور باپ کے تابع ہے. میری اور آپ کی کامیابی روح میں کسی کے ساتھ رہنے سے ہے, کسی کے ساتھ جڑے رہنے سے ہے. اس نے مجھے شاگرد کسی زبان, کیسی شاگرد. میں تو اتوں ہی اگے نہیں جا پا رہا.
ٹائم ہو گیا 9 بج گئے. یہی اتنا کھلتا جا رہا, ابھی تو ہیلپر پہ آنا میں نے. شاگرد کی سی زبان. آپ کو معلوم ہے شاگرد کی زبان کیا ہوتی ہے؟ شاگرد کی زبان کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بولی نہیں بولتا, استاد کی بولی بولتا ہے. شاگرد کی زبان استاد کی زبان ہوتی ہے. آمین. شاگرد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, بلکہ جو استاد اسے دیتا اور سکھاتا ہے وہی بولتا ہے. آمین. اس لیے اپنے لیے مانگو اس نعمت کو. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس فلاں خدمت ہے تو اس کو مانگو اپنے لیے. خدا دے سکتا ہے, خدا دینا چاہتا ہے. خدا آپ کی تیاری دیکھ رہا ہے کتنی, کون اس کو لینے کے لیے تیار ہے. آمین. تھینک یو ویری مچ. آپ پڑھیے آگے. تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں. شاگرد کیا کرتا ہے؟ کلام کے وسیلہ سے تھکے ماندوں کی. ہیلو چرچ, ایک شاگرد کا کیا فرض ہے؟ کلام کے وسیلہ سے تھکے ماندوں کی. یہ وہ کر سکتا ہے یا خدا اس سے کرواتا ہے جو شاگرد کسی زبان اپنے پاس رکھتا ہے. اس کے وسیلہ سے تھکے ماندوں کی کلام سے مدد کرتا ہے. کہاں سے مدد ہوتی ہے جی؟ ایک شاگرد کہاں سے مدد کرتا ہے؟ مجھے جواب نہیں آ رہا آپ کا. کہاں سے مدد کرتا ہے؟ سب بولیے. کہاں سے؟ اور کلام کہاں سے سیکھتا ہے وہ؟ اپنے استاد سے. اور جس نے استاد سے سیکھا ہی نہیں ہے وہ بھلا کلام سے مدد کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کلام سے مدد کر سکتا ہے؟ نو. اس لیے یو شوڈ لرن دا ورڈ آف گاڈ فرام یور ٹیچر. ضروری ہے کہ آپ اس سے سیکھیں. آمین. آگے پڑھیے. وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے. آئے وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے. وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے. اور میرا کان لگاتا ہے. کہنا میرے کان بھی شاگرداں والے نے. میری زبان ہی نہیں بلکہ میرے کان بھی شاگردوں کے سے ہیں. اور میں کب سے سننا شروع کر دیتا ہوں؟ کون سا ٹائم لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ صبح ہوتے ہی میں اپنے استاد محترم کو سننا شروع. جب میرے اسپرچل سن اور ڈاٹر زیادہ بڑھنے لگے تب میں اس وقت سے لائیو ہونے شروع ہو گیا. آمین. اور یہ لائیو آنے کے لیے مجھے دوسرے شہروں سے چند ایک میرے روحانی بچوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں, اس لیے آپ لائیو آنا شروع ہوں. تو آج سے چند سال پہلے میں نے ان کی ریکویسٹ پر لائیو کرنا شروع کیا. اس وقت یہ ٹرینڈ بہت کم تھا جب میں نے شروع کیا یہ. اور میرے کئی پاسٹرز نے, مطلب منسٹری کے نہیں, کراچی کے کئی پادریوں نے اعتراض بھی کیا, یہ نہ کریا کرو, نہ کریا کرو. میں کہا کیوں؟ خدا نے ٹول دیا ہوا, اس کو استعمال کریں. اور ابھی خداوند کا فضل ہے
میٹنگ کلوز ہوتی ہے, میں گھر جاتا ہوں تو اس کو اگر چیک کروں میں تو 2000 لوگ سن چکے ہوتے ہیں. 2 کے 3 کے 2.5 کے ہو چکے ہوتے ہیں میٹنگ کلوز ہوتے ہی. تو اس ہال میں 250, 300, 400 لوگوں کو بٹھا سکتا ہوں, مگر اس ڈیوائس کے تھرو جو خدا نے ایک ٹول ہمیں دیا ہوا ہے, اس کے تھرو ہزاروں تک ہم پہنچ جاتے ہیں کلام کو لے کر. آمین. میرے پاس بہت ساری گواہیاں اس آن لائن سروس کی وجہ سے, بہت ساری گواہیاں. مجھے نا شوق نہیں ہے گواہیاں دینے کا. آپ نے دیکھا ہوگا میں گواہیاں بہت کم دیتا ہوں, ریئر ہے, بہت کم. میں یہاں بھی کم بلاتا ہوں لوگوں کو کہ گواہی دو, ورنہ آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کی زندگیوں میں خدا نے بہت کام کیا ہے. یہ پچھلے دنوں جب باہر YMCA والی میٹنگ ہوئی, میں نے پریچ کیا تھا اس میں, پاسٹر داؤد کی میٹنگ سے 1 میٹنگ پہلے, انکاؤنٹر نائٹ سے بھی 1 میٹنگ پہلے, اس چھوٹے گراؤنڈ میں ہوئی تھی ہماری میٹنگ. اس میں جرمنی میں ایک فیملی تھی جنہوں نے مجھے فون کیا کہ جب آپ لوگوں پہ دعا کر رہے تھے اور جب آپ نے لوگوں پر آئل پھینکا تو کہتی ہے ہماری پوری فیملی کے ہاتھوں میں گولڈن ڈسٹ آئی تھی, گولڈن ڈسٹ. اس نے کہا میرے ہسبینڈ نے پہلے فیل کیا کہ ہاتھ کیوں چمک رہے ہیں, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہمارے بچوں نے سب کے ہاتھوں میں گولڈن ڈسٹ تھی. آپ کی میٹنگ ہم بڑے LED پر لگا کر سن رہے تھے لائیو, اور کہتی ہے ایک دم سے روح القدس ہم پر آیا اور ہم غیر زبانیں گھر پر بول رہے تھے. آپ کہاں بول رہے تھے, ہم یہاں بول رہے تھے. میں پاکستان میں تھا اور جرمنی میں خدا کی روح وہاں کام کر رہا تھا. آمین. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے وسیلہ سے میں نے تو اپنے روحانی بچوں کی وجہ سے یہ شروع کیا تھا, لیکن جو میری کورنگ میں نہیں بھی ہیں وہ بھی اس سے فیض یاب ہونے لگے. اور اس کو آن لائن کرنے کے بعد بہت سارے شہروں اور ملکوں سے مجھے کالز آنا شروع ہوئی. یہ لائیو میٹنگ کی وجہ سے عمان کا ملک میرے لیے کھلا. انہوں نے لائیو میٹنگز دیکھنا شروع کی, انہوں نے آپس میں چرچ میں باتیں کرنا شروع کی کہ پاکستان میں ایک ایسا بندہ ہے. وہ ہمیشہ انڈیا سے بلاتے تھے لوگوں کو پروفیٹک کے لیے. انہوں نے جب میری میٹنگز دیکھنا شروع کی, انہوں نے کہا ہمارے ملک میں بھی پاکستانی چرچ ہے. وہ انہوں نے کہا ہمارے ملک میں بھی کوئی پروفیٹک ہے. انہوں نے ایک دن مجھے کال کی اور کہا ہم آپ کا ویزا دیں گے, آپ کی ٹکٹ دیں گے, آپ کا ہوٹل بک کروائیں گے, آپ آ سکتے ہیں. میں نے کہا بالکل آ سکتے ہیں. ٹائم ڈیسائیڈ ہو گیا اور اب خداوند کے فضل سے عمان میں جاتے ہوئے مجھے 4تھا سال ہے. 4 سال ہو گئے لگاتار وہ ہمیں بلا رہے ہیں. 3 بار میں خود گیا, اس کے بعد انہوں نے میری مسز کے لیے کہا کہ آپ ان کو بھی لے کر آئیں, اور اس بار انہوں نے میرے بچوں کا بھی بولا کہ ہم سب کا خرچہ اٹھائیں گے, 4 کا خرچہ ہم اٹھائیں گے. آپ کا ایئر فیئر, سارا ویزا, آپ کا ہوٹل, سب کچھ ہم کریں گے. لیکن آپ نے سنا ہوگی وہ خبر کہ پورے گلف میں پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ ویزاز بند ہو گئے تھے. تو انہوں نے ویزا اپلائی بھی کیا, ٹرائی بھی کیا, لیکن ویزا نہیں ملا. تو وہاں جو میرا اسپرچل سن ہے پاسٹر یاسر, وہ اسی مہینے کراچی بھی آ رہا ہے چند دن چھٹیوں کے لیے. تو میرے دل میں آیا کہ وہ پریچ کرے میری جگہ, کوئی اور نہ کرے. میں نے یاسر سے کہا, میں نے کہا آپ کھڑے ہو. اس نے کہا میں کیسے؟ میں نے کہا آپ خدا استعمال کرے گا. میں نے اس کے لیے دعا کی فون پر. میں نے کہا خداوند جو تم نے میرے وسیلے سے کرنا تھا اپنے بندے کو لے, اس کو استعمال کر. اور مجھے میٹنگ کے بعد گواہیاں ملی. وہ کہہ رہے ہم یاسر کو دیکھ رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے یہ تو ایسے لگ رہا ہے پاسٹر نتھینیل آیا. مجھے کئی لوگوں نے عمان سے فون کر کے کہا. یاسر وہاں بزنس کرتا ہے, اپنا بزنس ہے, اس کی اپنی کمپنی ہے. اور جب دوسری بار میں گیا تو اس نے مجھے صاف صاف کہا کہ آپ میرے روحانی باپ ہیں. تو پھر سیکنڈ ٹائم جب میں گیا تو میں نے اس پہ تیل ڈالا.
کیونکہ مجھے پاس داؤد نے اجازت دی تھی. میں نے پاس داؤد سے مشورہ کیا کہ یہ لڑکا یہ کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا. رات کو انہوں نے دعا کر کے مجھے کہا آج کی میٹنگ میں تیل ڈال دے اس پہ. تو اس کے وسیلہ سے بہت کہنا کیا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے وہ صبح سویرے مجھے جگاتا ہے تاکہ میں اس کی میرا کان لگاتا ہے. تو آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں آپ جب صبح فریش ہوتے ہیں تو ناشتہ اور ناشتے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں کلام لگا لیا کریں. بجائے اس کے کہ ریلز دیکھیں آپ پھر مینو بھی کلام دے کہ تم ہی ہس صبح صبح تو میں بھی ہسنا پہ اپنے گھر تو تم ہی ہس کیوں پاسے شان پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یہ صبح صبح ہی کلانا ہے. باقی تو ہی سمجھدار. سرمن سنیں یوٹیوب پر ہیں فیس بک پر ہیں. شاگردوں جیسا منہ اور شاگردوں جیسے آگے پڑھو بیٹا. میں اپنے ٹاپک پر ہوں تاکہ شاگردوں کی طرح سنو. اے خداوند خدا نے میرے کان اے خداوند میں منت کرتا ہوں ان کے بھی کھل جائیں تاکہ صبح صبح مجھے سن سکیں. پتہ نہیں کنوں کنوں سنتے ہیں سن کے مینو بھائی میں نے اس کو سنا کیا کلام سناتا ہے وہ. پھر میں کہا میں پیڑا سنانا کیا. دوبارہ پڑھیے. خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور جب میرے کان کھلے شاگردوں میں باغی اور برگشتہ پتہ ہے کب نہیں ہوا جب میرے کان کھلے ہوئے تھے. کیونکہ کان کھلے ہوئے تھے تربیت ہو رہی تھی اور جیسے استاد کہہ رہا تھا ویسے چل رہا تھا. اس لیے میں باغی بھی نہیں ہوا برگشتہ بھی نہیں ہوا. اور نہ برگشتہ ہو سکتا ہے. ہاللیلویا. مگر ہمارے ملک میں شاگرد استاد سے بڑے ہوتے ہیں. نہیں آپ کو نہیں پتا. اے جملہ سنا نہیں جملہ یہ عام ہو گیا. نہیں آپ کو مجھے پتا ہے. چلو پھر آپ کو پتا ہے تو پھر پتا رکھو اپنے پاس. یسایہ کہتا ہے میں باغی اور برگشتہ اس لیے نہیں ہوا کہ میرے کان کھل چکے تھے اور کھلے ہوئے کانوں میں استاد محترم کی آوازیں آتی تھیں کہ ایسے چل ایسے چل ایسے چل ایسے چل. اور جیسے جیسے آواز آتی تھی ویسے ویسے چلتا جاتا تھا. اور جیسے جیسے چلتا جاتا تھا نہ برگشتہ ہو رہا تھا نہ باغی ہو رہا تھا نہ گر رہا تھا نہ چوٹ لگ رہی تھی نہ کوئی اور ایسا پرابلم آ رہا تھا. آمین. واہ. آگے میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی. میں نے اپنا منہ رسوائی اور دکھ سے نہیں چھپایا. پر خدا میری حمایت کرے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے جس پہ آج میں آپ کے ساتھ چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہتا ہے پر خداوند نے میری حمایت کرے گا. خداوند میری حمایت ہیلو خداوند میری حمایت. اس سے جو انگلش کی بائبل میں ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے ہیلپر یا ہیلپ. خداوند میری ہیلپ کرے گا. خداوند میری مدد کرے گا. خداوند میری خدا میری تھوڑی سی آواز اس کو کم کریں. خداوند خدا میری حمایت کرے گا. آپ سب میرا ساتھ دیجیے. خداوند خدا میری خداوند خدا میری اس کا مطلب ہے میری مدد کرے گا. میری
اب آپ دوبارہ بولیے، خداوند خدا میری، شاباش، خداوند خدا میری کس کی؟ وہ کون ہے؟ اوپر سے ذرا پڑھتے ہوئے آئیں تو آپ کو معلوم ہوگا خداوند مدد کس کی کرتا ہے؟ کس کی؟ شاگرد کی، مگر سب شاگردوں کی نہیں۔ کس والے شاگرد کی؟ جس کے پاس کون سی زبان ہے، اور جس کے پاس کون سے والے کان ہیں، اور وہ شاگرد جس کے کان کھلے ہوئے ہیں تاکہ استاد کی سنتا رہے۔ کسی نے مجھے کہا پادری صاحب آپ کو پتا ہے خدا نے ہمیں 2 کان کیوں دیے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے تاکہ 2 سنو۔ میں کہا بے وقوف، خدا نے ہمیں اس لیے 2 کان دیے ہیں کہ یہاں سے بھی سنوں، یہاں سے بھی سنوں، اور یہاں رکھوں، یہاں سمجھوں، اور پھر دل سے ایمان لاؤں اور زمانے کے لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتا سکوں۔ آمین، آمین۔ میں ایک دفعہ کسی شہر میں تھا، وہاں پر میں نے کہا آج آپ کو کلام میں نے یہ بولا، مگر آج آپ کو کھانے کے میز پر یہ کہتا ہوں، خداوند نے ہمیں 2 کان اس لیے دیے ہیں کہ ایک سے پرانا عہد نامہ سن سکیں اور دوسرے سے ہمیں خداوند خدا میری مدد کرتا ہے، میری حمایت کرتا ہے۔ اس لیے کیا کیا نہیں ہوگا بیٹا؟ اور اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ آمین۔ اس لیے میں اگر اکیلا رہوں گا تو باغی بھی ہوں گا، برگشتہ بھی ہوں گا، اور لیکن اگر استاد کے ساتھ رہوں گا اور استاد کی سنتا رہوں گا تو پھر مدد بھی ہوگی۔ کس کی طرف سے؟ شاباش، بولیے کس کی طرف سے؟ خداوند کی طرف سے مدد بھی ہوتی رہے گی۔ استاد کے وسیلہ سے خدا میری مدد کرتا رہے گا، اور پھر میں باغی بھی نہیں ہوں گا، برگشتہ بھی نہیں ہوں گا، اور تیسری بات شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ آمین، آمین، آمین۔ اگر زمینی استاد کے رہنے سے باغی بھی نہیں، شرمندگی بھی نہیں، اور برگشتگی بھی نہیں، تو پھر قادر مطلق خداوند خدا جو ہمارے استادوں کا استاد ہے، اس کے ساتھ رہنے سے کیسا بڑا فضل ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آمین، آمین۔ اس لیے اور اسی لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا، اس لیے میں کیوں نہ ہوں گا؟ کیونکہ میں شاگرد ہوں، سننے والا ہوں۔ آمین۔ میں کیا ہوں؟ شاگرد۔ میں کیا ہوں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میں کیا ہوں؟ میرے پاس کون سی زبان ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میرے پاس کون سی زبان ہے؟ میرے پاس کون سے کان ہیں؟ اور وہ کان شاباش، وہ کان تاکہ میں استاد کی، اور پھر میں باغی بھی نہیں ہوں گا، برگشتہ بھی نہیں ہوں گا، اور میری لائف سے خدا شرمندگی کو بھی ختم کر دے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا ایسی مدد میری زندگی میں بخشے گا۔ واہ، خداوند کئی مددگار آپ کے لیے پیدا کر رہا ہے۔ مدد ایکچولی کرتا خدا ہی ہے۔ میری بات دھیان سے سننے آپ،
मगर जमीन पर वो आपके लिए मदद को तैयार करता है। जमीन पर आपके लिए वो मदद को, जमीन पर आपके लिए मदद को वो आपके लिए तैयार करता है। सिरा वो आपके लिए जमीन पर मदद को तैयार करता है। वो किसी ना किसी शख्स को आपके लिए तैयार करता है। मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दी और ये मिसाल, ये एग्जाम्पल फिर देता हूं। एक शख्स सैलाब में डूब रहा था और उसने दुआ की कि ऐ खुदावंद मुझे बचा, ऐ खुदावंद मुझे। हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर ने नीचे रस्सा फेंका कि इसको पकड़ो और आ जाओ। कहता नहीं नहीं, वापस जाओ, मुझे कौन बचाएगा? मैं दुआ कर रहा हूं अपने खुदावंद से, मुझे कौन बचाएगा? मेरा खुदा बचाएगा मुझे। उन्होंने कहा ओके, वो चले गए। उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, खुदावंद मुझे बचा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। एक कश्ती आ गई। कश्ती वाले ने कहा आओ जल्दी आके इसमें बैठो। कहता है चले जाओ यहां से, मुझे कौन बचाएगा? और बिल आखिर वो डूब के इतने ओवर स्मार्ट ना हो कि खुदा खुद जमीन पर आया आपके लिए। इतने अच्छे नहीं आप। शुक्र करो हेलीकॉप्टर आ गया। आमीन। अगर आपने खुदा से मदद मांगी है तो खुदा जमीन पर तेरे लिए मदद को तैयार करेगा। हालेलुया, आमीन, थैंक यू। खुदा मेरी मदद करेगा और मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। इसीलिए मैंने अपना मुंह संगे खारा की माने बनाया। और यकीन है कि मैं शर्मसार ना होऊंगा। इसलिए मैंने अपना मुंह संगे खारा की मानिद बनाया है। यशायाह क्या कहता है? मैंने अपना मुंह कैसे बनाया हुआ है? ये एक पत्थर है। ये क्या है? एक पत्थर जिसे चकमाक भी कहते हैं। और ये जो आपकी माचिस की डिबिया पर जो मसाला होता है ना, जिससे माचिस जलती है, वो चकमाक के पत्थर से निकाली जाती है। और वैसे भी चकमाक के पत्थर पे कहते हैं माचिस की जो तीली है उसको रगड़ें तो आग लग सकती है। यशायाह क्या कहता है? मेरी जुबान, आमीन, संगे खारा। कहता है मैं उस्ताद के पास रहा हूं, इसलिए अब मेरी जुबान संगे खारा हो गई है। अब मेरी जुबान से जहां जहां आग की जरूरत होती है, आग निकलती है। अब मेरी प्रीचिंग फायर हो गई है, फायर प्रीचिंग, क्योंकि मैं एक माहिर उस्ताद के पास रहा हूं, इसलिए मेरी जुबान। और ये कहता है मेरी मदद खुदा ने की है। आपको अगर जमीन पर एक अच्छा उस्ताद या एक अच्छा पास्टर मिला है तो ये मदद किसकी तरफ से हुई है? और अगर आपको खुदा ने किसी और गंदगी से निकाल लिया है, आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, तो ये खुदा ने आपकी मदद की है। और अगर खुदा ने आपको अच्छे पास्टर से जुदा कर दिया है तो इसका मतलब पता है क्या है? खुदा आपके खिलाफ हो गया। खुदा ने आपका खात्मा सोच लिया है, इसलिए वो अच्छे मैन ऑफ गॉड से आपको निकाल कर किसी 2 नंबर शख्स के साथ आपको मिला देगा।
اور آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پتہ کیا کہیں گے؟ خدمت ہی کرنی ہے نا، کہیں بھی کر لیں، عبادت ہی کرنی ہے نا، یہ گرجا نہیں تو کوئی اور گرجا۔ جب آپ کسی زبردست روحانی چرچ میں سے نکل کر کسی عام سے چرچ کا ممبر بن جاتے ہیں تو سمجھ جائیے گا خدا آپ کے خلاف ہو گیا ہے۔ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، اور اگر عام سے چرچ میں سے نکال کر خدا آپ کو ایک روحانی اور پروفیٹک چرچ میں لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے خدا کی نگاہیں تجھ پر لگی ہوئی ہیں اور اس کا خاص منصوبہ تیرے لیے ہے۔ وہ تجھے واقعی اپنا شاگرد بنانا چاہتا ہے، وہ واقعی تجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ آمین آمین۔ مجبوریاں ایک طرف پھینک دیجئے، مگر خدا کے منصوبے کو پورے طور پر سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے پرسوں یہ جملہ پڑھا اور اس وقت سے میرے اندر یہ بات چل رہی ہے، خداوند خدا میری حمایت کرتا ہے، میری مدد کرتا ہے۔ خداوند میری بولیے مدد کرتا ہے۔ خداوند میری کہنا ہے، خداوند میری مدد کرتا ہے۔ اور آج شام وہ آپ میں سے ہر ایک کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ جس کی کہیں سے مدد نہیں ہو رہی، خداوند اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اور میں آپ میں چند ایک لوگوں کے روح میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ آپ یہاں پر ہیں اور آپ کی مدد آپ سے تھوڑا ہی فاصلے پر ہے، اور آج میں یسوع کے نام میں یہ پروفیسائی کرتا ہوں کہ یہ گیپ یسوع کے نام سے ختم ہوتا ہے۔ یہ گیپ یسوع کے نام میں ختم ہوتا ہے۔ یہ گیپ یسوع کے نام میں ختم ہوتا ہے۔ یہ فاصلہ In Jesus' name. In Jesus' name. Wow, Pastor Julius, come here. In the name of Jesus. Shelaria Kandala Rasa. جو چرچ آپ لینا چاہتے ہیں، میں برکت دیتا ہوں آپ کو۔ ان نون لوگ جن کو آپ نہیں جانتے وہ آئیں گے اور خدا کے اس گھر کے لیے بیج بوئیں گے۔ پروفیسائی کرتا ہوں، اور وہ بھی تھوڑے سے فاصلے پر ہیں، وہ آپ سے بھی تھوڑے ہی فاصلے پر ہیں، اور میں خدا کا خادم ہوتا ہوں، اس فاصلے کو یسوع کے نام میں آج ختم کرتا ہوں۔ اب وہ تیزی کے ساتھ آئیں گے اور تجھ سے جڑ جائیں گے، اور وہ خدا کے اس گھر کے لیے پائیں گے۔ In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. خداوند خدا میری مدد فرمائے گا، خداوند میری مدد کرے گا، خداوند میری مدد کرے گا، اور وہ زمین پر ایسے لوگوں کو تیار کرے گا جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر خداوند ایسی مدد کرے گا، میں پروفیسائی کرتا ہوں، خداوند ایسی مدد کرے گا کہ وہ چیزیں جو آپ اپنے آپ سے دور کریں گے، خداوند آپ کے قریب لے آئے گا تاکہ وہاں سے آپ کی مدد ہو سکے۔ آمین۔ آپ کا ایمان ہے؟ آپ کا ایمان ہے؟ آپ کا ایمان ہے؟ یسوع کے نام میں آپ کی مدد ہونے جا رہی ہے۔ پروفیسائی کرتا ہوں، یہ مدد ہونے جا رہی ہے۔ اور سنیے دھیان سے، آپ کے لیے یہ کلام بولتا ہوں کہ جہاں آپ نے بویا بھی نہیں ہے، آنے والے وقتوں میں آپ وہاں سے کاٹیں گے یسوع کے نام میں۔ پروفیسائی کرتا ہوں، اور یہ مدد آپ کے لیے آسمان سے آتی ہے کہ جہاں آپ نے بکھیرا نہیں ہے، وہاں سے اب آپ آنے والے دنوں میں جمع کریں گے۔ In the name of Jesus Christ of Nazareth۔ جہاں تو نے انویسٹ کیا ہے اور وہاں لاس ہوا ہے، یسوع کے نام میں وہاں سے پروفٹ آنا شروع ہوتا ہے۔
وہاں سے پروفٹ آنا شروع ہوتا ہے، وہاں سے پروفٹ آنا شروع ہوتا ہے. ان جیسس نیم آف جیسس کرائسٹ. لا باریا کرا پراشن کالا راستہ. خداوند نو اڑیتی ہے آرام میری جان. خداوند نو کہ اس تو میری او میری ہے، او میری جاندہ، او میری نجات ناگا، نجات ناگا. سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کرتی، سو میں تے خداوند اڑیتی ہے آرام. سو میری ہے امیدوں میری، او میری ہے جگہ، او میری ہے، او خداوند آپ کا جو تھوڑا ہے نا، سنیے، آپ کا جو تھوڑا سا ہے خدا اس کو بھی سپر نیچرل استعمال کرے گا اور آپ کا تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. آمین. آپ کو معلوم ہے کہ جدعون کے ساتھ کیا ہوا؟ کتنے؟ 34,000. تو خداوند نے کہا کہ ان کو چشمے کے پاس لے جا اور سب کو بول پانی پیو. ہے جنگ کرنے جانا تھا انہوں نے. خداوند نے کہا لوگ بہت زیادہ ہیں. انہوں نے کہا خداوند زیادہ ہوں تو زیادہ اچھی بات ہے. خداوند نے کہا نہیں، لوگ کم کر کیونکہ میں نے تجھے فتح دے دی ہے. اس نے کہا خداوند لوگ زیادہ ہوں تو فتح ہوتی ہے. وہ آندھا استاد میں ہوں کہ تم ہے. کئی شاگردوں کو یہ بیماری ہے، جدعون کی بیماری. اس بیماری کا کیا نام ہے؟ گڈین. یہ سکن کے اندر ہوتی ہے اور سکن سے کام کرتی کرتی ذہن کو بھی خراب کرتی. سو آپ کا پاسٹر جب آپ کا آپریشن کرے گا تو ڈائگنوز کیا ہوگا؟ گڈین. کہتا ہے خداوند لوگ زیادہ ہو تو اچھی بات ہے. خداوند کہتا ہے فتح میں نے دینی ہے، لوگ کم کر. کہتا ہے اب خداوند میں کیسے کیا کروں؟ خداوند کہتا ہے ان کو چشمے کے پاس لے جا اور سب کو بول چشمے کے پاس جا کر پانی پیو. ٹھیک ہے. خداوند نے کہا وہ لوگ جو بڑے آرام سے اور بڑی تمیز کے ساتھ پانی پیئیں ان کو ایک طرف کر دینا، اور جو کتے کی طرح چپڑ چپڑ پانی پیئیں ان کو ایک طرف کر دینا. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. 34,000
اتنی ہے. اور جنہوں نے کتے کی طرح چپڑ چپڑ پیا تھا نا، کتنے لوگ تھے؟ 300. اور جنہوں نے بڑے تمیز سے، بڑے سٹائل کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، ہاں میرے بازو گیلے نہ ہو جائیں، کپڑے نہ گیلے ہو جائیں، ایسے ایسے. خداوند نے کہا جڑے بہتے تمیزدار نے، انہوں نے کہا سارے گھر بھج جاؤ. اور جنہوں نے کتے کی طرح چپڑ چپڑ پانی پیا ہے وہ جنگ کرنے جائیں گے. کئی لوگوں کو چرچ میں سر اپنے سٹیٹس کا بڑا فکر ہوتا ہے، کپڑے خراب نہ ہو جائیں، گندے شخص کے ساتھ نہ بیٹھیں، سمیلی شخص کے ساتھ نہ بیٹھیں. خداوند نے انہوں نے کہا تے گھر کلا، بولو اے سی والے کمرے جا کے بہو جا. ان کو بول کپڑے بچاؤ اپنے گیلے نہ ہو جائیں. یہاں تو پانی لگ رہا ہے سوکھ جائے گا، وہاں تو خون لگے گا جنگ میں. کپڑے گندے نہ ہو جائیں خون سے، ان کو بول گھر جاؤ. اور جنہوں نے خداوند کے لیے کچھ کرنا ہے، نہ اپنے ہاتھوں کی فکر، نہ بازوں کی فکر، نہ کپڑوں کی. خداوند کہتا ہے ہاں مجھے پکا پتا ہے یہ اپنی ٹیم کے کسی بندے کے پاس جا کے کہتا پائے گا خداوند صحیح فیصلہ نہیں کر رہا. ایک مروان ہے، تیری فوج بھی حیران ہے، تیرا ملک بھی حیران ہے، وہ بادشاہ بھی حیران ہے. نہ ہتھیار کام آئیں گے، نہ بہادر فوجی کام آئیں گے اگر تو ساتھ نہ گیا. A great helper is Jesus Christ of Nazareth. آمین. ایک وہی میرا اور تیرا زبردست مددگار ہے. عبرانیوں 13واں باب دیکھیے جلدی سے. آپ کا حوالہ ہے 2 منٹ اور دوں گا، جو میرے 2 منٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے. عبرانیوں 13 5ویں آیت سے پڑھیں گے. زر کی دوستی سے خالی رہو. زر کی دوستی سے خالی رہو. زر برا نہیں ہے، اس کی دوستی بری ہے. زر کہتے ہیں دولت کو. زر برا نہیں ہے مگر اس کی، زر کے ساتھ جو دوستی ہے اس سے خالی رہو. آگے، اور جو تمہارے پاس اور جو تمہارے پاس ہے ہے اسی پر عنایت کرو، اسی پر گزارا کرو، قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوگا. میں تجھ سے ہرگز، میں تجھ سے ہرگز دست بردار. اس کا کیا مطلب ہے دست بردار؟ دست کہتے ہیں ہاتھ کو، بردار کہتے ہیں چلے جانے کو. خداوند کہتا ہے میرا ہاتھ تجھ سے کبھی جدا نہ ہوگا. آمین. میرا ہاتھ ہمیشہ تجھ پر. اے مدد چھوٹی جے، مینو دسو چھوٹی مدد ہے. میرا ہاتھ تجھ سے کبھی جدا، میں کبھی تجھ سے دست بردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا. آمین آمین. یہ وعدہ آج آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے ہے. یہ وعدہ آج آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے ہے. خداوند اپنے تخت پر بیٹھا یہ فرماتا ہے کہ میں تجھ سے اور تیری نسل سے نہ تو دست بردار ہوں گا اور نہ ہی تجھے چھوڑوں گا. آمین آمین. آگے پڑھیے خاص آج 6 آیت. اس بات سے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں اس لیے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے. آمین. خداوند میرا مددگار ہے. ہم دلیری کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ آؤ 6 آیت سارے مل کر پڑھتے، اپنی اپنی بائبل میں دیکھیے. 1 2 3. دوبارہ پڑھیں گے، ایک منٹ دوبارہ پڑھیں گے. ان 2 لائنوں کو صرف پڑھیں گے.
मैं खौफ ना करूंगा यहां तक और इंसान मेरा क्या करेगा, यहां तक पूरी आयत, छठी आयत। नताशा की आवाज आपने ध्यान से सुननी है ताकि एक रिदम में हम इसको पढ़ सके। 1 2 3। इस वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं कि खुदा मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। आमीन। इंसान मेरा क्या करेगा, मेरा मददगार मेरा खुदावंद है, मेरा मददगार मेरा खुदावंद है, मेरा मददगार मेरा खुदावंद है। मैंने अपना चर्च बनाना होगा, मेरा मददगार खुदावंद है। मैंने अपना घर बनाना होगा, मेरा मददगार खुदावंद है। मुझे गाड़ी लेनी होगी, मेरा मददगार खुदावंद है। मुझे जमीन पर कुछ भी करना है, मेरा इंसान कुछ नहीं कर सकता, खुदावंद है। आओ थोड़ी देर के लिए गैर जुबानों में सारे दुआ करेंगे। अगर खुदा ने तो आज पास्टर्स आपके लिए एक सुपर नेचुरल मदद आती है। सारे लोग जो पीछे मौजूद हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ईमान से दुआ करना शुरू कीजिए। ये ईमान रखे कि इंसान क्या कर सकता है, इंसान क्या कर सकता है, इंसान मेरा क्या, इंसान मेरा क्या कर सकता है। मेरा मददगार मेरा खुदावंद है, मेरा मददगार मेरा खुदावंद है। मेरा मददगार खुदावंद है। यस, मैं इस मजमा पर इकरार करता हूं, मैं इस मजमा पर इकरार करता और ईमान लाता हूं। मेरा मददगार मेरा खुदावंद है, मेरा मददगार मेरा खुदावंद है, मेरा मददगार खुदा है, मेरा खुदावंद खुदा मेरा मददगार है। शब्द शानदार रसा। आओ गैर जुबानों में थोड़ी देर दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सब दुआ करेंगे, दुआ करेंगे आप सब। आप में से चंद लोगों का हाथ खुदा ने पकड़ लिया है, खुदावंद ने आपका हाथ थाम लिया है, खुदावंद ने आपका हाथ थाम लिया है। तैयार हो जाइए उस बरकत के लिए। खुदावंद ने अपना हाथ आप पर बढ़ा दिया है और अपने हाथ से आपका हाथ थाम लिया है। खुशी का मसा, बरकत का मसा।
تیرے رب نو نگہی نہ آوے تیرے رب نو نگہی نہ آوے خوف کھانے کا نہ پکارا سکنا محبل پہاڑا مدد لئی مدد لئی کس نو پکارا 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 تیرا رب تینو آپ بچاندا ساری بدیاں تو تینو چھڑاندا تیری چتری دیاں رکھدا اتارا مدد لئی میں کس نو پکارا تیری چتری دیاں رکھدا اتارا مدد لئی میں کس نو اکھیاں چکنا میں بل مدد لئی یسوع پکارا مدد لئی یسوع پکارا مدد مدد لئی یسوع پکارا اس لیے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے. کاش یہ دلیری آپ کے اندر ہمیشہ رہے. آنکھیں کھولیے. یہ دلیری آپ کے اندر ہمیشہ رہنی چاہیے. اپنے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کے دلیری سے کیا کہنا ہے؟ خداوند ہی میرا، کوئی مدد کرے یا نہ کرے، خداوند ہی میرا. ابلیس کے سامنے جو آپ کی جان کا خواہ ہے، آپ کی جان کے پیچھے پڑا ہے، اس کے سامنے دلیری سے کھڑے ہو کر کیا کہنا ہے؟ خداوند ہی میری، خداوند ہی میرا. وہ جو آپ کے لیے برے منصوبے بنا رہے ہیں، وہ جو آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ میں تجھے کامیاب ہونے نہیں دوں گا، ان کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہنا ہے؟ خداوند ہی میرا. آئی ڈونٹ نو یہ عبرانیوں کا خط پال نے لکھا یا کس نے لکھا، یہ ایک لمبی بحث ہے، مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پال نے لکھا ہے تو پال کہتا ہے ہم دلیری سے یہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے کانفیڈنس ہے اس بات کا، میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ میرا مددگار خداوند ہے، وہ کسی کو بھی میری مدد کے لیے بھیج دیتا ہے. اور وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کئی بار تو مدد زمین سے نہیں
आसमान से आती है। क्या फरमाता है? मदद जमीन से नहीं बल्कि मदद कहां से आती है? मदद कहां से आती है? अगर आप वाकई शागिर्द हैं तो शागिर्दों को वो मरने नहीं देता। शागिर्दों को वो मरने मैं अभी कल वेडनेसडे की मीटिंग में कलाम सुना रहा था और मैंने कहा कि उसके शागिर्द ने कहा कि उस्ताद तू तो जिंदगी है। मेरी बात ध्यान से सुने। शागिर्द ने क्या कहा? उस्ताद तू तो, इसलिए तुझे पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इजाजत दे के मैं मौत की तरफ आ सकूं। मैं पानी पर चलना चाहता हूं और चूंकि जिंदगी मेरे पास है, जिंदगी मेरे सामने है, इसलिए मौत मुझे छू भी ना सकेगी। तो जिंदगी ने उसको इजाजत दी कि आप पानी पर चल। पानी पर तो किसके कहने से उसने मौत में छलांग लगाई? उस्ताद के कहने से, शागिर्द ने। तो ना गल्लां के बाद चुन समझ नहीं आउंदियां। जब आपके खिलाफ की बात हो तो फिर हम कलाम सलाम भूल जाते हैं। उस्ताद ने उसको मौत में आने की इजाजत दी और उसको इल्म था, उस्ताद कह रहा है तो नहीं मरूंगा, और उसने छलांग लगा दी और थोड़ी देर चला मगर फिर डूबने लगा। क्या करने लगा? और जिंदगी चूंकि वहीं थी, उस्ताद चूंकि करीब ही था, तो बाइबल फरमाती है उसने हाथ बढ़ाया और उसे उठा लिया और वो तो मरने की हालत में था, वो दोबारा जिंदगी में आ गया। हालेलुया। वो दोबारा अगर उस्ताद आजम यस्सु मसीह आपके साथ और आप अपने उस्ताद आजम यस्सु के साथ हैं तो फिर मौत आपको छू ना सकेगी। डू यू बिलीव? मौत आपको छू ना सकेगी। हालात बुरे हो सकते हैं, आप डूब सकते हैं, आप गिर सकते हैं, मुश्किलात में जा सकते हैं, मगर वो आपको मरने नहीं देगा। अ ग्रेट हेल्पर। आप बीमारियों में जा सकते हैं, प्रॉब्लम्स में जा सकते हैं, मुश्किलात में जा सकते हैं, मगर वो आपको मरने नहीं देगा। और ये प्रॉब्लम्स हमारे अंदर रहना जरूरी है ताकि हमारे पांव जमीन पर ही लगे रहें। हम अपने आप को खुदा होने का दावा ना कर दें और लोगों को यह कहना शुरू ना कर दें कि खुदा की खैर है, अब आप मेरे पास आओ, मुझे सजदा करो। इसलिए पौल अपने लेटर में कहता है, इसलिए वो कांटा सा मुझे चुभोया गया है और वो मेरे अंदर रहता है ताकि मुझे ये पता चलता रहे मैं बंदा ही हूं, खुदा नहीं हूं। हालेलुया। पहाड़ों से मदद आएगी। कहां से? पहाड़ से ऊपर भी कोई जगह है जहां से मदद आएगी। कोई जहाज में बैठ के आएगा, मुबारक वो शख्स है जो इंसानों से नहीं मांगता मगर सिर्फ खुदा से मांगता है। और खुदा जमीन पर इंसानों को आपकी मदद के लिए तैयार कर देता है। मगर आप में से अगर किसी को भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मैं आप में से चंद लोगों के करीब आपकी मदद को देख रहा हूं। इसलिए मैंने वो दुआ दी आपको कि वो फासला खत्म हो जाए और वो शख्स आपके करीब आ जाए यीशु के नाम में।
आमीन, आमीन, आमीन। आपका ईमान है, आपका ईमान है। अपने हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आंखें खोलिए। यह सरमन आपके लिए बहुत हल्का हो सकता है। यह सरमन आपके लिए मामूली सा सरमन हो सकता है कि कोई प्रीचर स्टेज पे खड़ा होकर आपको यह कहे कि आपका मददगार खुदा है। यह सरमन आपके लिए बहुत मामूली सा हो सकता है, क्योंकि आप ये बचपन से सुनते आए हैं कि खुदावंद हमारा मददगार है। लेकिन आपको कहना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी फेवर है, बहुत बड़ी फेवर है, जो कई दफा आप अवेल नहीं कर पाते। ये आपने बचपन से सुना है कि खुदावंद हमारा मददगार है, और आज पास्टर नथानियल ने भी यही कलाम सुनाया, तो ये कोई खास कलाम नहीं था, आपके लिए नहीं हो सकता। मगर जिसको मिल जाती है ना मदद, उसके लिए जिंदगी का सबसे पावरफुल सरमन ये होता है। जिसके लिए खुदा तैयार हो जाए मदद करने के लिए, जिसके साथ खुदा खड़ा हो जाए मदद करने के लिए, उसके दुश्मनों को वो खुद ही देख लेता है। उसके लिए जमीन का सबसे बड़ा सरमन यही है, इंसान मेरा क्या कर सकता है। आओ शरीके को ये कहें, आपका जो शरीक है ना, जो आपको तरह तरह की बातें करता है, आओ उनसे कहें इंसान मेरा क्या कर सकता है। आपके जो रिश्तेदार हैं जो आपको तरह तरह की बातें करते हैं, आपके दोस्त हैं जो आपको तरह तरह की बातें करते हैं, आपके कुलीग्स हैं जो आपको तरह तरह की बातें करते हैं, आपके चर्च के लोग हैं जो आपको तरह तरह की बातें करते हैं, आओ खुदावंद की तरफ देखकर कहें इंसान मेरा क्या कर सकता है जब तू मेरा मददगार है, जब खुदावंद मेरा चौपान है, जब खुदावंद मेरा मददगार है, जब खुदावंद मेरा मददगार है। सुनिए, ये सुन लेना प्लीज, मेरी तरफ देखिए, सिर्फ ये सुन लेना कि खुदावंद मेरा मददगार है, ये छोटी बात है, लेकिन इसको जीना और अपनी लाइफ में रखना और जमीन और जिंदगी के हर मोड़ पर इस बात को रियलाइज करना कि खुदावंद मेरा मददगार है, ये बहुत बड़ी बात है। आमीन। सुनिए, आपकी वाइफ आपसे कहे बड़ा मुश्किल है, आपके मुंह में क्या जुमला होना चाहिए? आपका शौहर कहे मुश्किल है, नहीं हो सकता, आपके मुंह में क्या जुमला होना चाहिए? शौहर सूट लेके नहीं दे सकता, तो बीवी क्या कहेगी? बीवी क्या कहेगी? खुदावंद मेरा संजीदगी से कह रहा, जमीन पर कुछ भी, कोई भी चैलेंज आपके सामने क्यों ना हो, आपने ये कहना है खुदावंद मेरा। और ये कैसे कहना है? इब्रानियों का खत क्या कह रहा है? दलेरी से। कैसे? दलेरी का मतलब है कॉन्फिडेंस के साथ, पुरएतमाद होकर, ऐसे जैसे खुदा के साथ खड़ा हुआ है।
آمین. خداوند میرا، خداوند میرا، خداوند میرا، خداوند میرا، خداوند میرا، خداوند ہے. اس نے مجھے میرے آگے ہے یہ، اور اس نے مجھے پکڑا ہوا، اور میں اپنے دشمن کو کہہ رہا ہوں خداوند میرا مددگار ہے، خداوند میرا مددگار ہے، خداوند مددگار ہے. آؤ میرے پاس، آؤ جس میں آنا ہے، خداوند میرا. جس نے آنا ہے آؤ، کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے، خداوند میرا مددگار ہے. جس نے جو جادو کرنے ہیں کرو، کیونکہ مجھے پروٹیکشن دینے والا میرے ساتھ ہے. آمین. خداوند میرے آگے، خداوند میرے، خداوند میرے دائیں طرف، خداوند میرے، خداوند نے مجھے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. خداوند میرا مددگار تھا، ہے اور رہے گا. انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ آمین. اب آپ نے اداس اور مایوس نہیں ہونا. یہ نعرے جو ابھی آپ لگا رہے ہیں، آنے والے 4 سال تک آپ نے ایسے لگانے ہیں. آپ میں سے میں نے 4 سال پتہ ہے کیوں بولا ہے؟ کیونکہ 4 ہفتے بھی نہیں لنگ رہے، تھوڑا منہ پھر پراٹھے کو بنیا ہوتا ہے. رشتہ داروں نے یہ کہہ دیا ہے، تو مجھے نہ بتائیں رشتہ داروں نے یہ کہہ دیا ہے. تمہیں سکھایا ہے کہ رشتہ داروں کو کیا کہنا ہے. خداوند میرا مددگار ہے. آمین. اگر تیرے بزنس پر، تیرے بزنس میں، تیری جاب میں، تیرے کلیگ تجھے باتیں کرتے ہیں، تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ کلام جو تجھے دیا گیا ہے اپنے ان لوگوں کے سامنے بولنا شروع کیجیے. آمین. خداوند میرا، خداوند میرا، خداوند میرا، خداوند میرا. اور چونکہ میں اپنے پاسٹر کے ساتھ ہوں تو میرا پاسٹر بھی میرے ساتھ ہے، مگر اس سے بڑی طاقت خداوند میرا مددگار ہے. ہاللیلویا. مجھے نہیں بتانا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، بلکہ پہلے یہ جملہ بول کے آنا، پھر مجھے بتانا. خداوند is my great helper. He is my great helper. وہ مجھے موت کی وادیوں میں لے کر تو جائے گا، مگر موت کی وادیوں میں چھوڑ کر نہیں آئے گا، بلکہ میں موت کی وادیوں میں جاؤں گا اور گزر جاؤں گا. وہ مجھے موت کی وادیوں میں لے کے تو جائے گا، مگر میں وہاں گر نہیں جاؤں گا، میں وہاں سو نہیں جاؤں گا، میں وہاں رہ نہیں جاؤں گا، بلکہ خداوند مجھے پش کرے گا، پش کرے گا، پش کرے گا، اور موت کی وادیوں میں سے میں نکل جاؤں گا. واہ. کیوں؟ کیونکہ وہ میرا مددگار ہے. وہ میرا، وہ میرا، وہ میرا، وہ میرا. آواز آ رہی؟ وہ میرا، وہ میرا. یہ پروفیٹک کلام ہے. یہ جو میں بولتا جا رہا ہوں اس کو پروفیٹکلی اپنی زندگی میں لیتے جائیں. خداوند میرا، خداوند میرا. مگر سنیے، آنکھیں کھول کر سنیے، ہلکا ہلکا گاتے، ہلکا ہلکا گائیں، ہلکا ہلکا. یہ کلام خدا کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، پاسٹرز کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ. بولیے کس کس کے ساتھ کلام کر رہا ہے خدا؟ خدا کس کس کا مددگار ہے؟ تو جس کا مددگار ہے خدا اس سے بول رہا ہے. سنیے سنیے سنیے. جب تیری بھیڑوں میں سے کوئی بھیڑ لے جائے، تیری بھیڑوں میں سے کوئی بھیڑ شیر لے جائے، تو روتے ہوئے یسی کے پاس نہیں آنا.
दाऊद कभी रोते हुए यस्सी के पास नहीं आता था कि पापा जी तो शेर है, बल्कि दाऊद खुद जाता था और शेर को कहता था, तुझे नहीं पता कि खुदावन मेरा और बाइबल फरमाती है कि वो शेर के जबड़े को फाड़ कर अपनी भेड़ के बच्चे को ले लेता था। वो यस्सी के पास नहीं जाता था, नो, बल्कि यस्सी को आता था, पापा जी आपको पता है आज क्या हुआ? उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा भेड़ का एक बच्चा जो ना शेर ले गया। उसने कहा तुम मैनू क्यों नहीं दसिया? उसने कहा तुम थोड़ी मददगार है। पापा जी यू आर नॉट माय हेल्पर। खुदावन मेरा और जो मददगार है वो जंगल में मेरे साथ था। अगर तू मददगार होता तो तू घर पे थोड़ी होता। चूंकि मददगार मेरे साथ था तो मैंने मददगार को कहा आ चलिए। तो मददगार ने कहा तोड़ जिन्ना शेर को खोया तां कई। आमीन। मददगार ने क्या कहा? ना शेर को खोया तां कई। तो फिर दाऊद ने पता क्या कहा? कहता है इसलिए तो हम दलेरी से कहते हैं क्योंकि मेरा मददगार मुंह पे हाथ फेर देता है कि तू कर मैं तेरे नाल हूं। तो इसलिए हम दलेरी से कहते हैं खुदावन मेरा। और जब मैं शेर के सामने ये जुमला बोलता हूं तो शेर भी मेरी भेड़ का बच्चा मुझे वापस दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। यकीन आपकी खिदमत फलदार होना शुरू हो जाएगी, आपकी खिदमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप डिप्रेशन से, एंजाइटी से, परेशानियों से बाहर निकलकर खिदमत करना शुरू कर देंगे। अगर आपको ये हो गया कि खुदावंद मेरा मददगार है, और दलेरी से कहना है। कैसे? आपकी टीम आपका काम हो गया, आप अपनी टीम से क्या करें? खुदावंद हमारा, खुदावंद इस चर्च का, खुदावंद इस मिनिस्ट्री का। यस, इसलिए इंसान इस मिनिस्ट्री का क्या कर सकता है? इसलिए इंसान इस घर का क्या कर सकता है? इसलिए इंसान मेरा क्या कर सकता है? खुदावंद मेरा मददगार है। हालेलुया, हालेलुया। इट इज ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट हेल्पर। आमीन, आमीन। शेर भी आएगा तो आपने यही कहना है, रींछ आएगा तो आपने यही कहना है, जाति जूलियत आएगा तो भी आपने यही कहना है। आमीन। आपको बरकत देता हूं यीशु के नाम में, आपको बरकत देता हूं यीशु के नाम में। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में बरकत देता हूं। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में बरकत देता हूं। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में बरकत देता हूं। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में बरकत देता हूं। खुदा का हाथ तुम पर आए, खुदा की बरकत तुम पर आए, खुदा की रहमत तुम पर आए, खुदा का फजल तुम पर आए, खुदा की बख्शिशें तुम पर आए, खुदा की बरकत तुम पर आए, खुदा की हजूरी तुम पर आए, खुदा की मदद तुम्हारे लिए जारी हो जाए, खुदा की मदद तुम्हारे लिए जारी हो जाए, खुदा की मदद तुम्हारे लिए जारी हो जाए, खुदा की मदद तुम्हारे लिए जारी हो जाए। खुदा इन जिंदगियों को बरकत दे, मेरा हाथ बढ़े, मेरा आसमान खुले, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन।